بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، جو لوگ نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آ جائیں۔ انشاءاللہ بات بہت اختصار کے ساتھ اور مختصر ہی ہوگی، کوئی طویل بات چیت کرنا نہیں ہے، اس لیے جو لوگ تھوڑا سا دور دور ہے وہ قریب آ جائیں۔ محترم بزرگوں، اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج شب براءت کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کی خواہشات اور ان کی ضروریات کا بہت لحاظ رکھا، اور انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وسائل اور اسباب بھی مہیا کیے ہیں۔ اللہ نے جہاں قوانین دیے، اصول اور ضابطے دیے، اور جہاں پابندیاں عائد کیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع پر انسانوں کے لیے سہولتوں کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر دو عیدوں کو واجب قرار دیا ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص مواقع بھی انسانوں کو فراہم کیے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے خطاؤں اور اپنی لغزشوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اس آیت میں صاف طور پر اعلان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو، میری اتباع کریں گے اللہ تم سے محبت کرے گا،
اور اللہ تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے دوسرا حکم یہاں پر اسی آیت کے ساتھ دے دیا، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے پیٹھ دکھائی، اگر تم نے روگردانی اختیار کی، اگر تم لوگوں نے اللہ کے قوانین سے انحراف کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو سے محبت کرنے والا نہیں۔ شب برات کے موقع پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ برات کی جو رات ہے یا نصف شعبان کی جو رات ہے، یہاں ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اختتام کے موقع پر ایک بہت لمبی تقریر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظل علیکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کر چکا ہے، شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اور بہت ساری جو احکام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، مواقات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تو دعاؤں کو قبول کروانے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہاں ایک بات اور ہمارے ذہن میں رہے کہ مسلمانوں میں ہو یا کسی اور قوم میں، دو باتیں ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ مذہب اسلام میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو حقیقت اور دوسرے ہے روایت۔ جو چیز اوریجنل ہے اور حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کے اگر 4 ہے، اور عصر کی 4 اور عشاء کی تو 4 رکعتیں ہیں، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، اپنی مرضی نہیں کہ ہم نے اگر 1 رکعت زیادہ کر لی تو کیا ہوگا۔ نماز میں 1 رکعت کا اضافہ کرنا گناہ کی بات تو نہیں ہے، ثواب زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ 2 سجدوں کے بجائے اگر 3 سجدے کر لیے تو کیا بگڑے گا؟ 3 اگر مغرب کی نماز ہے اگر 4 پڑھ لیے تو کیا بگڑے گا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ناقابل قبول، آپ کی حرکت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، ظہر 4 ہی رکعت ہے، اور سجدے ہر رکعت میں 2 ہوتے ہیں۔ کوئی 3 کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس کو، آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن دوسری ایک بات اور بھی ہمارے سامنے رہے کہ روایت، آپ اس کو دوسرے الفاظ میں رواج بھی کہہ لے سکتے ہیں
کہ حقیقت کچھ اور ہے اور لوگوں نے رواج کچھ اور دے دیا اس کو، اور جو رواج دیا اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان یہ کرتا ہے۔ نکاح کے اندر 3 چیزیں واجب: ایجاب اور قبول، مہر کا تعین، اور جو ہے تو گواہوں کی موجودگی۔ آپ نے سارے جو خرافات لا لیے، تو ساری خرافات کے ساتھ اگر آپ نے حقیقت کو فراموش کر دیا، یہ 3 چیزیں نہیں کی اور ساری دنیا کو کھانا کھلا دیا اور سب کچھ کر لیا، آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مواقع دیے ہیں کہ ان مواقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی ہمارے لیے جو ہے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو کام جتنا اہم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعین کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے قدر کی رات بہت اہم ہے، قرآن میں کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن قدر کی رات کا تعین اللہ نے نہیں فرمایا، اور کہا یہ گیا کہ رمضان کے مہینے میں تلاش کرو، پھر یہ کہا گیا کہ آخری جو ہے 2 عشروں میں تلاش کرو، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ کوئی رات متعین نہیں کی، ہم نے متعین کر لیا 27۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ 27 کو جو عبادت کیجئے، ہر رات میں عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، مقرر نہیں کیا گیا کہ قدر کی کون سی رات۔ اور اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا اعتکاف کریں اور قدر کی رات کو تلاش کریں۔ عید کا موقع ہم کو دیا گیا، عیدیں ہر قوم میں ہوتی ہے، مسلمانوں کی عیدیں عبادت ہے اور دیگر قوموں کی جو ہے عیدیں خرافات اور لغویات ہیں، اور لغویات کے اندر بھی وہ سب جو ہے تو مطلب یہ کہ غیر انسانی عمل اور ایسی حرکتیں ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی انسان اچھا نہیں محسوس کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو 2 عیدیں دیں، 2 عیدیں دی ہیں، ایک تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں عیدوں کے اندر نماز جو ہے نیند سے اٹھنے کے بعد ہم کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، تو جو ہے کپڑوں کا اچھے استعمال کرنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر کے غریبوں اور یتیموں کا جو ہے خیال کرنا ہے۔ جلوس نکالنے کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا کہ عید الفطر کا جلوس نکلے گا، عید الاضحیٰ کا جلوس نکلے گا اور بہت تماشے ہوں گے اور جو ہے لہویات کا استعمال ہوگا، ہم کو نہیں حکم دیا گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، شب برات کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہم کو ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ برات کی رات میں کوئی رات نہیں، لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات اور مختلف احادیث، اگرچہ کہ بعض احادیث کے اوپر کلام کیا گیا اور بعض احادیث کے اوپر لوگوں نے کچھ شکوک اور شبہات کا اظہار بھی کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برات کی رات ہے۔ اب برات میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ برات کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیند سے بیدار ہوں گے۔ رات میں آپ نے جاگا نہیں، کوئی بہت بڑی مجلس کا اہتمام نہیں کیا اور بہت بڑا جلسہ جو ہے متعین نہیں کیا، پورے صحابہ کو بلایا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور آواز لگاتے تو صحابہ کا تانتا بن جاتا، مسجد نبی کے اندر جگہ بھی نہیں ملتی۔
لیکن روایت ہمارے پاس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے اور آرام کرنے کے بعد اٹھے اور پھر قبرستان گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے لگی کہ حضور کہاں ہے، جب نظر نہیں آئے تو جنت البقیع میں پہنچی، وہاں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، یہ ایک واقعہ، اور وہ بھی نیند سے اٹھ کر خاموشی کے ساتھ قبرستان میں جا کر اللہ کے سامنے جو دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کر رہے تھے۔ لیکن آج ہم نے روایت بنایا، حقیقت کچھ اور روایت کچھ اور۔ بہت سارے شہروں میں قبرستان کے اندر بڑے بڑے مطلب لائٹنگ ہوتی ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں دکانیں لگتی ہے اور وہاں چائے کھانے کا اور اس کا نظم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اورنگ آباد میں نہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو روایت ہم کو ملتی ہے وہ یہ بتاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو پوری دل کی آہوزاری کے ساتھ اور چھپ کر پکارو، لوگوں کے سامنے چلا پکار کے نہیں کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ کتنا عبادت گزار ہے، اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، بلکہ تضرعا وخفیا کہا ہے، پوری دل کی دل جمائی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور اپنے دل کے درد کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اور چھپ کر کرنے کا، خفیتاً کہا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ ہم کو اس شب برات کے موقع پر جو چیز ہم کو خاص طور پہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، رمضان کے مہینے کا اہتمام کرے اور رمضان کا انتظار کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی ہے اور آپ نے جو دعا مانگی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پالیں، جو رمضان کا بہت برکت والا مہینہ، اور جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا ذلیل نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو یہ جو ہم کو حکم دیا گیا اور یہ ہم کو تعلیم دی گئی اور ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ قرآن میں ایک جگہ کفار اور مشرکین کے بھی تذکرہ کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کفار اور مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے ایسے محبت کرتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن ایمان والوں کا جو تذکرہ کیا گیا کہ ایمان والے ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی جو کچھ حالت ہمارے سامنے ہے، دنیا کا جو منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، یا دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے، اعتصام بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، بہت محبت اللہ کے نبی، اور نماز ہم پڑھتے نہیں،
اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، روزے ہم رکھتے نہیں، اللہ کے نبی سے بہت ہم کو محبت ہے، غریبوں کا ہم نے کوئی خیال نہیں کیا، تو دعوی محبت کافی نہیں ہے، محبت کے دعوے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے بہترین امت جو ہے بنا کے دنیا میں روانہ کیا، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دور میں پوری دنیا کے لیے نبی جو ہے بنا کے مبعوث کیا، کوئی قوم کے لیے نہیں، کوئی علاقے کے لیے نہیں۔ جیسا کہ یہ کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی جو ہے قوم کے لیے دعا کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے قرآن یہ کہہ رہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، شب برات کے موقع پر اب ہم کو یہ عزم اور ارادہ پختہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ احساس پیدا کر دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے احکام کی تعمیل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرائض ہمارے اوپر عائد کر رہا ہے ہم یقیناً اس کو جو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی قوم اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہوگی اور اللہ کے احکام پر عمل کرے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر ہم نے بھلا دیا، ہم ہی فراموش کر بیٹھے، اور ہم جو دنیا والوں کے لیے ہدایت بن کر آئے تھے ہم ہی جو ہے تو گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے، تو محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کے اندر کوئی ہدایت ہم کو پھر نہیں دے سکتا۔ اس لیے آج کے اس شب برات کے موقع پر جو لوگ بھی ہم یہاں موجود ہیں اور جہاں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے وفادار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کر دنیا کے اندر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے ہماری، ایک مسلمان پر ذمہ داری دی گئی۔ خالی وہ مسلمان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، اس کو ساری چیزیں دیکھنا ہے، وہ حلال کا کما رہا ہے یا حرام کا، اس کے زبان سے الفاظ صحیح نکل رہے ہیں یا غلط نکل رہے ہیں، وہ عبادت صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اخلاق اس کے کہاں ہے، اس کے تہذیب اور اس کا تمدن کیا ہے، کہاں اس نے نبی کی اطاعت کی اور کہاں اس نے نبی کی مخالفت کی، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا عملی طور پر ہماری ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری اگر ہم نے جو ہے پوری نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو ذمہ داری دے کر دنیا میں مبعوث کیا تھا، ہم نے بھیجا تھا تم کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ تم کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور میرے پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے، گمراہ بندوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے تمہاری ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے کہاں تک اس کو انجام دیا؟ محترم بزرگوں اور دوستو، حالات بہت خراب ہیں، حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اور جس انداز سے جا رہے ہیں، میں آپ کو اگر صحیح بتا دوں تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ہونے والا ہے اور ہم اس سے مایوس بھی نہیں ہیں، ہم اس سے مایوس نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اپنے مشن پر کام کرو، اپنے مشن پر کام کریں گے تو دنیا کی طاقتیں تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئے کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو بھیجا ایران کی طرف کہ جاؤ ایران میں اللہ کا کلمہ پہنچاؤ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے تو پورے لشکر کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ اور مسلمانوں کے گروپ کو لے کر ایران آ رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پہنچے ایران کے اور ان کے درمیان میں، ایران کی سرحد پر ایک دریا ہے بحر مردار،
ڈیڈ سی جس کو بولتے ہیں، یہ ڈیڈ سی آپ کراس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سمندر کی حالت یہ ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جائے گی وہ پگھل جائے گی۔ انسان گیا پگھل گیا، آپ لکڑی ڈالیں گے لکڑی پگھل جائے گی۔ جس طرح تیزاب کی حالت ہوتی ہے وہی حالت ڈیڈ سی کی ہے، مطلب اس کے اندر جانے والا مر جائے گا، کچھ وہ زندہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ ڈیڈ سی کے جو کنارے پر جو پڑاؤ ڈالے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جانے کا کوئی راستہ جو ہے پیدا کر دے۔ 8 دن کا وقفہ گزر گیا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایرانیوں نے پل بھی توڑ دیا ہے کہ جس کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے، آنے سے پہلے پل توڑ دیا گیا تھا، اور سمندر کے کنارے پر پوری فوج کھڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے آ بھی جائے تو ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ 8 دن کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز، سب فوج تو پڑھ رہی تھی، تہجد کی نماز پڑھی اور فجر تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز تک پھر اللہ کا ذکر کیا، اور اشراق کی نماز کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے اس گھوڑوں کو تیار کر لو، اور میں آگے رہوں گا، میرے پیچھے پوری فوج چلے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سمندر سے کچھ دور گئے اور وہاں سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، اور یہ جملہ جو ان کے زبان پر تھا، یہ دعا ان کی زبان پر تھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اپنے گھوڑے کو لگائی اور دوڑنے لگے گھوڑے، دوڑتے دوڑتے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑنے لگے۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب ماجرا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے پیر گیلے نہیں ہو رہے، اور یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر تھا ان کے پاس۔ بادشاہ وقت قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ برجستہ ان کی زبانوں سے نکلا دیوا مدن، جن آ گئے، اور انہوں نے اپنے ہتھیار پھینکے اور بھاگے، قلعہ چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے اوپر جا کر جھنڈا گاڑ دیا اور عید کی نماز وہاں پڑھی۔ عزم اور حوصلہ، ارادے پختہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ راہ کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ سعد بن ابی وقاص، اور پھر وہ چائنا کی پہاڑیاں مغرب کی سمت میں جب چلے تو وہاں تک پہنچے جہاں تک انسانوں کی آبادی تھی اور جہاں تک جانے کی ان میں صلاحیت اور گنجائش تھی، اور آخری کنارے پر پہنچنے کے بعد ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، جتنی ہماری طاقت تھی، جہاں تک ہم آ سکتے تھے، ہم نے آ کر تیرے دین کا کلمہ پہنچایا، اس سے آگے ہماری طاقت نہیں ہے اور ہم جا نہیں سکتے، اے اللہ ہم مجبور ہے، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سوچے، غور تو کریں، وہ کیا تھے؟ فی النہار فرسان ان کا شیوا تھا، دن میں گھوڑوں کے اوپر سوار ہے، وہ فی النہار رہبان، اور راتوں میں اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے تھے۔ آج امت یہ دو صفتوں کو بھول گئی اور دو صفتیں ایمان والوں کی قرار دی گئی کہ مسلمان فی النہار رہبان ہے، دن میں وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا، اور فی اللیل رہبان ہے، رات میں خدا کے سامنے جو سرنگو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا۔
آپ دیکھیے تاریخ، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، دن میں خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور خلق خدا کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ سامنے والے کے سینے میں پیوست کر رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے تو جھکا کر اسلام کے سامنے جھکا رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنیاد پر یہ ہوا ہے۔ آج پھر دور اسی طرف جا رہا ہے، ارتداد ہمارے گھروں میں گھس رہا ہے، دین سے جو ہے لوگ پلٹ رہے ہیں، اور دین کے اوپر ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک نہیں ہے، اللہ حالات کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حالات کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلنے کے لیے بھی تو تیار ہونا چاہیے۔ تم نہ بدلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدلے گا؟ خود تم کو تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ برات کے موقع پر ہم کو یہ سبق دیا گیا، اور قدر کے موقع پر بھی یہ سبق دیا گیا کہ جو شبیں اللہ نے مقرر کی ہے راتیں، وہ راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے راتوں میں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے، ہم کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ نہ ہم نے گھروں میں عبادت کی، نہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی ایک واقعہ، ایک فیصلہ ہمارے سامنے آیا، حجاب۔ فیصلہ کون دیا؟ کون دیا فیصلہ؟ کون دیا بتا سکتے ہیں آپ؟ حجاب کے اوپر فیصلہ زیب النساء دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ حجاب کا حکم اسلام میں نہیں۔ ایک مسلم جج ہے، وہ مسلمان ہے، زیب النساء اس کا نام ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام میں حجاب کا حکم نہیں۔ غیر مسلم کیا بولے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ وہ مسلمان نے کہا یہ کہ اسلام میں حجاب کا حکم نہیں ہے، ہم کو کیا معلوم؟ زیب النساء کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں حکم کیا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام میں حجاب کا حکم نہیں دیا گیا، شریعت کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا پارٹ نہیں ہے۔ اب غیر مسلم کیا کہے گا؟ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حالت ہماری، بہت سارے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہمارا پورا ایمان اور یقین ہے کہ سارے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑنے کے تیار ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن تم بیدار ہو جاؤ، تم اللہ کے سامنے آ جاؤ، تم اللہ کے وفادار بنو، اور اللہ کے احکام کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی طاقتوں کو تمہارے سامنے لا کے جھکا دے گا۔ کتنی تاریخ کے واقعات بتائیں، بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ دولت آباد کفر اور شرک کا جو سب سے بڑا مرکز تھا، یہ ہندوستان کی سرزمین ایشیا کا سب سے بڑا شرک کا مرکز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ ہمارے بزرگوں کو یہاں آ کر مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ وہ آئے، اور جو نہیں آئے ان کو جبراً لایا گیا، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف محاذ کھولا، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکن کو پھر اسلام کا مرکز بنایا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہم خود اپنے دکن کی تاریخ اگر پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ کی جو ہے محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جو حکم اللہ نے دیا، جو طریقہ حضور نے بتایا، اور جو شریعت حضور نے نافذ کی، ہم اسی کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ ہم یہ اگر کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔
اور یقیناً غلبہ ہوگا، غلبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا۔ اللہ تم کو اٹھانا چاہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک رواج ہے، سسٹم ہے، طریقہ ہے کہ جو آدمی لاپرواہ ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جب وہ سیدھا ہوتا ہے تو پھر اس کو کام پہ لگا لیا جاتا۔ مسلمانوں نے لاپرواہی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر کے تم کو سیدھے راہ راستے پر لا رہا ہے۔ اور جب راہ راستے پر آئیں گے تو وہ وقت بھی آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ توالی الارض، اللہ نے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے کر دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق کو دیکھا، سارے مغرب کو دیکھا، اس کا شمال اور جنوب بھی دیکھا، اور پھر میں نے وہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ حضور کی بشارت، حضور کا حکم، آپ کی اطلاع اور حضور کا انفارمیشن ہے، ہمارا کسی دنیا کے آدمی کا نہیں ہے، اور یہ حضور نے بتایا ہے۔ اللہ ہم کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ بیدار کرنے کا طریقہ یہ بھی مارنے کا بھی ہے، سزائیں بھی ملے گی آپ کو، سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن اگر اس کے بعد بھی بیدار نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یستبدل قوما غیرکم، تم کو اللہ میں ہٹا بھی دے گا اور دوسروں کو لائے گا۔ وہ ہو کے رہے گا، ہم کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ دوسروں سے کروائے گا، لیکن ہوگا۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ ہم خود تیار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم کو ہٹا دے اور پھر دنیا کا نظام کسی اور قوم کے پاس چلا جائے اور وہ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو تاریخ اگر بتاؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی میں انقلاب اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ضروری ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، باز آ ہر آنچ خواہی باز آ، واپس آ جا واپس آ جا، جہاں کہیں ہوں گا واپس آ جا، این درگاہ مادر گئے نا امیدی نیست۔ یہ اللہ کی بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، تم نے 1000 مرتبہ بھی توبہ کو توڑ دیا ہے، تب بھی اللہ کی فرماتے کہ واپس آ جاؤ۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔